سب سے پریشان اگر کوئی وقت غریب ہو گیا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے اس مختصر سی سیاسی زندگی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت کا شکار ہوتے نہیں دیکھا، مگر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنی پوری کوشش کرتی آ رہی اور کرتے رہے گی تاکہ غریبوں کو ان کا حق مل سکے، غریبوں کو ان کا جائز مقام مل سکے۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ 60 سال پہلے 1960 میں جب مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا تو مجلس نے پہلے بلدیہ کا الیکشن لڑا تھا، اور اللہ ہم تمام بزرگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے 1960 میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کیا تھا۔ اور اگر وہ بزرگ اس زمانے میں اگر قربانی اور محنت نہیں کرتے تو آج مجلس اتحاد المسلمین بہار جا کر اپنے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ 1960 میں جب مجلس نے الیکشن لڑا، ہمارے بزرگ جانتے ہیں یہی مغل پورے کی گلی کوچیاں تھی جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو زمانے کے بزرگوں نے اس چراغ کو روشن کیا، اس چراغ کو باقی طاقتوں کے طوفانوں نے اس چراغ کو جلا کر رکھا، اور ہم کو یہ ہنر سکھا دیا کہ باقی طاقتوں کے طوفانوں میں بھی اگر کوئی چراغ جل رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا چراغ جل رہا ہے۔ مجلس کی تاریخ گواہ رہی کہ 1960 میں کانگریس اور کمیونسٹوں کا دور تھا، اللہ نے دکھا دیا کہ جو سچے ہوتے ہیں آج کانگریس کا نام و نشان دینے والا نہیں ہے، کمیونسٹ کمزور ہو چکے ہیں۔ جنتا پارٹی آئی، آج جنتا پارٹی کا کوئی نام دینے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیلگو دیشم آئی، تیلگو دیشم کہاں ہے بتائیے آپ؟ آج مجلس اتحاد المسلمین اللہ کے فضل و کرم سے آج ہے اقتدار پر۔ جو کوئی حکومت آئی سب نے مجلس کو کنٹرول کرنے کی دبانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے جماعت کا ساتھ کیا۔ اور یاد رکھیے یہ جماعت اسد الدین اویسی کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جماعت ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گی۔ اللہ نے اس جماعت میں تاثیر دی ہے کہ یہ جماعت کسی شخصیت کی کبھی محتاج نہیں رہے گی۔ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ جماعت کو مضبوط کرو۔ میری جماعت کا پیغام انصاف کا ہے، انصاف کا، حصے داری کا ہے۔ ہم زمینی سطح سے لیڈرشپ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مجلس ایک امانت ہے، یہ کسی خاندان کی میراث نہیں ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ قوم اور غریبوں کی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، اس امانت کو لے کر آپ کو آگے جانا ہے تاکہ یہ جو بچے ہمارا مستقبل ہے اس مستقبل کو روشن کر سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جو کچھ کہا اس کی مثال دے رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں امتیاز جلیل MLA بنے، کوئی سیاسی خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا، 20 سال کے صحافی امتیاز جلیل الیکشن لڑے، MLA بن گئے، MP بن گئے۔ ڈاکٹر غفار قادری ڈاکٹر ہیں، اورنگ آباد میں پیشے سے اسکول چلاتے ہیں، سیاست میں آئے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آؤ اس جماعت کی ذمہ داری کو قبول کرو، تم لیڈر بنو، تم قائد بنو۔ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، مگر ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت آپ کی امانت ہے، یہ جماعت ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے، یہ جماعت ان لوگوں کے آنسوؤں کی نشانی ہے جو راتوں میں اٹھ کر اس جماعت کے لیے اللہ سے بھیک مانگتے تھے کہ پروردگار اس کو کامیاب کر دے۔ میرے نوجوانوں، میرے غیور ساتھیوں، اس جماعت کے بازو تم کو بننا ہے، اس جماعت کو لے کر تم کو آگے جانا ہے۔ آج BJP کے احمق لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار ان کو ملے گا تو پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور سرجیکل سٹرائک کر کے پاکستانیوں کو اور روہنگیا لوگوں کو نکالیں گے۔ میں پرانے شہر کے ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ آپ کیا کوئی پاکستانی رہتا ہے؟ کیا یہاں پر کوئی پاکستانی رہتا ہے؟ آخر BJP کو پرانے شہر سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہاں پر 6.5 سال سے تمام ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، ہندو اور مسلمان مل کر رہ رہے ہیں، کرفیو کو چھوڑو، تناؤ کا ماحول نہیں بننے دیا۔ ہمیشہ امان کے درمیان رہے۔ کورونا کووڈ ہوا تو مجلس عوام کے درمیان میں تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی، BJP نہیں تھی، جو بلا لحاظ بغیر ملت لوگوں کو ریشن کٹ بانٹ رہے تھے۔ ٹیسٹنگ کا انتظام ہوا، لوگ ڈر رہے تھے کورونا کی ٹیسٹنگ کرانے کے لیے۔ میں گیا
میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب نظامیہ طبی کالج تو میں گیا تو میرے کو ہیلتھ منسٹر کا فون آیا ٹلا راجندر کا، ارے بولے اویسی صاحب بچ جاؤ، اگر آپ کو کورونا نکل جائے گا تو بہت ڈر پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں، جا کر اپنا ٹیسٹ کراؤں گا تاکہ پرانے شہر کی عوام میں سے ڈر نکالوں کورونا کا، وہ جب ٹیسٹنگ کرائیں گے تو ان کی جان بچے گی۔ میں جا کر اپنا ٹیسٹ کرایا، اس کے بعد کئی لوگ مجھ سے فون کر ملاقات کر کے بولے کہ آپ کو ہم دیکھے کہ آپ کیا ٹیسٹ ہو رہا تھا تو ہم کو ہمت آئی۔ بتائیے آپ، ہر وقت مجلس آپ کے درمیان میں تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جماعت کو مضبوط کریے، جماعت کے نمائندوں کو کامیاب کریے، جماعت اہم ہے، جماعت کو کامیاب کریے، اور پہلے سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی خدمت کرتے آئے اور کرتے رہیں گے۔ امتیاز جلیل ہے، وہ آپ کو بتائیں گے تمام تفصیلات پارلیمنٹ کی، کیسے ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ بہرحال اب مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن بے خوف ہو کر اپنے گھر سے نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس کے نمائندوں کو کامیاب کریے۔ اب میں امتیاز جلیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بعد اگر کسی کو بولنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہم سب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ہی سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج حیدرآباد آ رہا ہے